اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، 12ویں جماعت کی درسی کتاب میں موجود غزل نمبر 3 جن کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی، آج ہم ان کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ بغور سماعت فرمائے۔ آئیے جان پہچان دیکھتے ہیں، شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمر میں شعر کہنے لگے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے اصلاح لی، پھر ڈاک دہلوی کے شاگرد ہوئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، زمانہ قدیم میں ہر شاعر عوام کے سامنے اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ اپنے استاد سے اصلاح لیا کرتے تھے، یعنی اس کے اندر جو خامیاں ہوتی تھی اسے دور کرواتے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہترین کلام عوام کے سامنے آتا تھا، اور آج اس سے ہم محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ منشی امیر اللہ تسلیم اور اصغر گونڈوی سے بھی مشورہ سخن کیا، شعر و شاعری پر مشورہ کیا۔ جگر کی شاعری میں عشق مزاجی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سرمستی، بے خودی، متوالا پن، مدہوشی، بے ہوشی، نشہ، سرشاری پائی جاتی ہے۔ اصغر گونڈوی کے زیر اثر وہ تصوف کی طرف بھی مائل ہو گئے۔ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، اصغر گونڈوی کیونکہ صوفیت کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھا ہوا تھا، اور وہ ان کو بھی اپنا استاد مانتے تھے۔ اب استاد کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر بھی تصوف کی جھلک نظر آنے لگی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جس ٹائپ کا، جس قسم کا دوست بنائے گا، اس کی صحبت کا اثر اس کے اندر آئے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات، ہمیشہ اچھی صحبت رکھنے والوں کے ساتھ رہیے، تاکہ تمہارے اندر بھی اچھی صحبت ہی پروان چڑھے۔ داغے جگر، شعلے طور اور آتش غل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں آتش غل پر ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری بھی پیش کی۔ ڈیلیٹ ڈپلوما آف لٹریچر۔ سن 1960 میں ان کا انتقال گونڈا میں ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا شاعر کا ایک مختصر سا تعارف۔ آئیے ایک نظر غزل کی طرف کرتے ہیں۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہے، مقام اور بھی لامکاں اور بھی ہے، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے۔ یہیں تک نہیں عشق کی سحرگاہیں، یہیں تک نہیں عشق کی سحرگاہیں، محو انجم و کہکشاں اور بھی ہے، قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہوں زباں اور بھی ہے، صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، اور اس سے جگر بدگماں اور بھی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جان پہچان کے بعد ہم اپنا رخ شعر کی تصریح کی جانب کرتے ہیں۔ آئیے پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہے،
مکاں اور بھی لامکاں اور بھی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جان لٹانے والے لوگ یعنی عاشق لوگوں کے لیے صرف ایک ہی جگہ متعین نہیں ہے، اور بھی جگہ ہیں جہاں وہ اپنی جان لٹا سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ دوسرے شعر کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر میں شاعر رقم طراز ہے۔ رقم طراز لکھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے تجسس کا جذبہ رکھا ہے، کھوج تلاش کا جذبہ رکھا ہے، اور اس جذبے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ایک سیمابی جذبہ ہے، سیمابی پارے کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، اسے ہم ہلکی سی جنبش دو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تڑپ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ کبھی سکون نہیں ملتا، انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ آدمی ایک مقام کو اپنی منزل متعین کرتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو مزید اس کا تجسس اسے آگے بڑھنے کے لیے ابھارتا ہے۔ انسان کی خواہشات کم نہیں ہوتی، اس کی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کا یہ جذبہ ایک جنون کی شکل اختیار کرتا ہے، پاگل پن کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ دنیاؤں پر دنیا دریافت کرتا چلا جاتا ہے، کھوج پر کھوج تلاش کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کسی شاعر نے کیا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تہی زندگی سے نہیں ہے فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تیسرے شعر کی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، ماہ و انجم و کہکشاں اور بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر کہتے ہیں کہ عشق وہ صرف ایک زمینی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک آسمانی چیز بھی ہے۔ جیسے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں زمین و آسمان کو پلک جھپکتے ہی پار کر لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان کی سحرگاہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کا جو خالق و مالک ہے اس سے بھی عشق اور محبت انسان کا بہترین عمل ہے۔ اللہ سے محبت، پھر اس کے بعد رسول سے محبت، پھر ماں باپ سے محبت۔ انسان کی زندگی میں صرف دنیا تک نہیں، انسان دنیا تک محدود نہیں ہے۔ یہ آگے اگلا شعر کی جانب ہم اپنا رخ کرتے ہیں۔ قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر کہتے ہیں کہ اے بلبل، تو قفس کو، پنجرے کو توڑ کر، قید کی دیواروں کو توڑ کر مطمئن مت ہو، کیونکہ اس دنیا میں قفس کی صورت میں، پنجرے کی صورت میں آشیاں اور بھی ہے۔ مطلب ہم جسے اپنا آشیاں سمجھیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ قفس ہو، قید خانہ ہو، پنجرہ ہو۔ اسی لیے دنیا میں انسان مشکلات سے نکلنے کے بعد
مطمئن نہ ہو جائے کہ اب ہمیں کوئی مشکلات نہ گھیرے، بلکہ دنیا خود ایک دھوکے کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے۔ دنیا دھوکے کا نام ہے۔ اگر ہم دنیا کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوؤں کے پیچھے اگر بھاگتے رہے تو پے در پے ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، دھوکے کھائیں گے۔ حالانکہ ہم اس کو کامیابی سمجھیں گے، لیکن وہ دھوکا ہے۔ اس شعر کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو۔ مطلب انگریزوں کی غلامی کے بعد ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آزاد ہو گئے، بلکہ آج ہمارا دیش، ہمارا ملک پھر وہ غلامی کی جانب رواں دواں ہے۔ ہر چیز پرائیویٹائزیشن ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز غیروں کو سونپی جا رہی ہے، اور ہمیں پھر سے ذہن غلام بنایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عموماً عشق و محبت میں دل کے حالات عشق و محبت میں دل کے حالات کا اظہار یا تو زبان سے کیا جاتا ہے یا نگاہوں سے اس کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لطیف جذبات دل میں موجود ہے جنہیں نہ نگاہ سے بیان کیا جا سکتا ہے نہ زبان سے، بلکہ وہ صرف محسوسات میں ہوتے ہیں، اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے چھٹے شعر کی جانب۔ صبا کھا کے دل سے بچا اے اپنا دامن، صبا کھا کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے۔ اس شعر میں شاعر رقم طراز ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے باد صبح، رات بھر جل کر دل راکھ ہو چکا، لیکن تو اس راکھ سے بھی بچ کر چلنا، کیونکہ اس راکھ کے اندر ابھی چنگاریاں موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا دامن جل جائے۔ پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ شاعر صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے باد صبح، رات بھر جل کر دل راکھ ہو چکا ہے، دل راکھ ہو چکا ہے، لیکن تو اس راکھ سے بھی بچ کر چلنا، کیونکہ اس راکھ کے اندر بھی ابھی چنگاریاں موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا دامن جل جائے۔ یعنی انسان کی دلی کیفیت کو بڑی لطیف انداز میں شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے مقطع کا شعر دیکھتے ہیں۔ انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرا محبوب تو پہلے ہی سے مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا سا بدگمان رہتا تھا، میرا محبوب پہلے ہی سے مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا سا بدگمان رہتا تھا، لیکن جب سے اسے یہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں شاعر مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہ مجھ سے اور بھی تنا ہوا، کھنچا ہوا، بدگمان رہنے لگا، اور معشوق کو یہ بھی اعتماد ہے کہ میرا عاشق مجھ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، اس لیے وہ مزید بے نیازی اور ناز و ادا بتاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں غزل ختم ہوئی، اور آپ اس کی تشریح سن کر اپنی کاپیوں میں نوٹ کریں، اور پیچھے دی ہوئی
مشقی سرگرمیاں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں آپ کو دقت محسوس ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔